اللہ نے اپنے نبی کو علم غیب عطا کیا تھا. اب میں بخاری شریف کی حدیث پڑھنے لگا ہوں, وہ عرض کر رہا ہوں. یہ حدیث بخاری شریف کی ہے. ایک صحابی تھے حاطب ابن ابی بلتا, یہ بدر میں بدری صحابی ہے, حضور علیہ السلام کے ساتھ جنگ بدر میں تھے. انہوں نے محسوس کر لیا کہ جنگ تو ہوگی لیکن بہت خطرناک ہوگی, جس کے ساتھ بھی ہوگی بڑی خطرناک ہوگی. حضور کہاں جا رہے ہیں کسی کو پتہ نہیں, لیکن انہوں نے مکے والوں کو خط لکھا کہ حضور بہت بڑی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں, ہو سکتا شاید تمہاری طرف آنا ہو, تم لوگ ہوشیار رہنا. حالانکہ تھے پکے مومن, بڑے معزز تھے, لیکن انہوں نے جو ہے وہ خط لکھ دیا. اب خط انہوں نے ایک عورت کے ہاتھ سے بھیجا. وہ عورت ابھی چلی تھی اپنے جڑے میں باندھ کر, کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب دیا تھا, غیب کا علم دیا تھا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا مولا علی اور حضرت مقداد, ان حضرات کو, اور ایک صحابی اور تھے, ان لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ فلاں فلاں مقام پر ایک باغ ہے, اس باغ کے پاس ایک عورت ملے گی فلاں فلاں نام کی, اور اس کے پاس وہ خط ہے, اس سے چھین کر لے آؤ. کسی بھی طرح وہ خط مکے تک نہیں پہنچنا چاہیے. یہ لوگ پہنچے تو بالکل بے عینی اسی باغ کے پاس وہ عورت ملی. دیکھو لوگ جب سفر کرتے ہیں تو تیزی سے بھی کرتے ہیں, دھیرے دھیرے بھی چلتے ہیں. کوئی نکلنے والا اگر یہاں سے بمبئی کے لیے نکلا ہے تو بمبئی 5 گھنٹے میں پہنچتا ہے آدمی, 3.5 گھنٹے میں بہت تیز رفتار سے جائے گا تو بھیونڈی پہنچے گا. تو یہاں کوئی گھڑی دیکھ کے بیٹھے بیٹھے شیخی نہیں بگاڑ سکتا کہ دیکھ 3:30 بج گیا, وہ جو ابھی نکلے تھے نا وہ بھیونڈی میں, ذرا ان سے بات کر. تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ بھیونڈی میں ہوں گے, کیوں گاڑی پنچر ہو گئی ہوگی, یا وہ کھانے کے لیے کہیں رک گئے ہوں گے, یا چائے کے لیے رک گئے ہوں گے, یا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہوگا. ایگزٹ کوئی بتا نہیں سکتا کہ کون کب کہاں پہنچے گا. اسی طرح وہ عورت اونٹنی پر سوار ہو کر گئی تھی, اونٹنی دوڑتی تھی, چلا کر بھی لے جا سکتی تھی, یا ممکن ہے کہ جتنی دوڑ عام طور پہ ہوتی تھی اس سے زیادہ دوڑا کے لے جا سکتی تھی, تو باغ کے آگے بھی پہنچ سکتی تھی. یا پھر ہو سکتا ہے اس کو نیند لگ گئی, 2 گھنٹے کا سوچ کے سویا, 6 گھنٹے سو گئی. کچھ بھی حادثات ہو سکتے تھے, یا ممکن ہے وہ مر ہی گئی, موت کا کیا بھروسہ. لیکن حضور فرما رہے وہ فلاں باغ کے پاس عورت ہے اور وہاں جا کر اس کو پکڑو, اور وہیں ملی. وہ ملی تو صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ حضور علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں. یہ ساری باتیں وہ نہیں کرتے تھے, وہ مانتے تھے کہ اللہ نے اپنے حبیب سے جب اپنی ذات نہ چھپائی تو اپنی بات کیوں چھپائے گا. وہ سب جانتے تھے, ان کا عقیدہ مضبوط تھا, اور ان کی کامیابی کی یہی دلیل تھی. بہرحال وہ عورت کے پاس پہنچے, کہا خط نکال. اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے. مولا علی کا یقین دے کے فرماتے ہیں میرا نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا, میرا نبی جھوٹ نہیں بول سکتا. انہوں نے کہا خط تیرے پاس ہے تو ہے, تو خط دے. اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے. کہا کہ اگر خط نہیں دے گی, بخاری کے الفاظ ہے, میں تجھے ننگا کر دوں گا اور ننگا کر کے تیری تلاشی لوں گا, کیونکہ میرا نبی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. جب اس کو دھمکی دی مولا نے تو اس نے اپنے جڑے سے جو وہ خط نکال کر کے دیا. خط آیا, حاطب ابن ابی بلتا کا خط تھا. فاروق اعظم تیش میں آ گئے, تلوار نکالی, حضور اس منافق کو قتل کر دوں گا, اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں عمر ٹھہرو, بات کرنے دو. میرے رسول نے فرمایا حاطب کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرا ایمان ہے کہ حضور کو اللہ ضرور فتح عطا فرمائے گا, میرا یہ خط مکے والوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا. کہا خط کیوں لکھا؟ حضور خط اس لیے لکھا کہ جتنے مہاجرین ہیں ان کے کوئی نہ کوئی رشتہ دار مکے میں موجود ہے جو ان کی بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں. میرے بچے مکے میں ہیں اور میرے بچوں کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا میرا رشتہ دار اس وقت مکے میں نہیں ہے, تو میں نے خط اس لیے لکھ دیا تاکہ ان کی ہمدردی حاصل کر لوں, وہ میرے بچوں کی نگہبانی کرے, ان کو نقصان نہ پہنچائے, ورنہ اس کے علاوہ میری کوئی اور نیت نہیں تھی. میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ پاک حاطب کو معاف فرمائے, اور فرمایا کہ یہ بدر میں آئے تھے, اللہ نے اعلان کیا ہے بدر والے آج کے بعد جو کریں پھر بھی اللہ ان کو جنت ہی عطا فرمائے. یہ حضور کا انداز تھا. المختصر یہ کہ حضور علیہ السلام 10ویں روزے کو پھر نکلے ہیں مکہ کی طرف, اور 10,000 صحابہ کو لے کر نکلے ہیں. رستے میں اور بھی 2,000 لوگ الگ الگ قبیلے سے آ کے ملے, 12,000 کا لشکر ہو گیا. دنیا کو اللہ نے دکھا دیا یہ نبی
جو ایک صحابی ابو بکر کو لے کر نکلے تھے، اب جا رہے ہیں تو فاتحانہ شان سے جا رہے ہیں۔ 10 سے 12,000 صحابہ کا لشکر ہے، ہاتھوں میں چمکتی ہوئی تلواریں ہیں۔ اسلام کا معاملہ بالکل بدل گیا ہے، اب وہ ٹوٹی ہوئی تلواریں نہیں، اب وہ کھجور کی ٹہنیاں نہیں، اب بدن پر زرہ بھی ہے، سروں پر خود بھی ہے، ہاتھوں میں تلواریں بھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نکل رہے ہیں، اور جب نکلے ہیں فاتحانہ شان سے، مکہ مکرمہ سے 1 میل پہلے حضور ایک مقام پر رکے تو فرمایا ایک کام کرو، ہر آدمی اپنا اپنا چولہا الگ الگ جلائے۔ جب الگ الگ آدمیوں نے چولہا جلایا، 10 سے 12,000 آدمیوں نے چولہا جب جلایا تو پوری وادی جو ہے وہ آگ کے شراروں سے روشن ہو گئی۔ مکے والوں کو یہ تو تھا کہ کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ قافلہ بالکل 1 میل فاصلے پر آ چکا ہے۔ تو ابو سفیان کو اور دیگر لوگوں کو دیکھنے کے لیے بھیجا گیا کہ ذرا دیکھو تو کیا معاملات ہے۔ جیسے یہ لوگ آئے تو یہ سب پوری وادی دیکھ کر کے پریشان ہو گئے کہ اتنی آگ، اتنے لوگ، یہ کہاں سے آئے، کون ہے؟ تو حضرت عباس ابن عبد المطلب کو اس کی خبر ہو گئی تھی، تو آپ اپنے گھر والوں کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے تھے۔ چونکہ آپ مسلمان ہو چکے تھے، بدر کے بعد آپ کا مسلمان ہونا، اور کسی حکمت کے تحت ان کو مکے ہی میں رکھا گیا تھا۔ تو ابو سفیان کی ملاقات حضرت عباس سے ہوئی تو پوچھا کہ عباس یہ کیا ہے؟ تو بتایا کہ حضور کا لشکر ہے، ذرا دیکھ۔ ابو سفیان نے دیکھا تو کہا کہ دیکھ ابو سفیان، میں تجھے پناہ دیتا ہوں، ایک کام کر، تو میرے ساتھ چل حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، ورنہ تجھے اگر کوئی بھی مسلمان دیکھے گا تو قتل کر دے۔ کیونکہ ابو سفیان یہی ہے، بدر اس کی وجہ سے، احد میں نقصان اس کی وجہ سے، اتنے سارے سب معاملات ہوئے ہیں، تو اس یہ تو حقدار ہے قتل ہونے کا۔ لیکن اپنی سواری پر بٹھا کر جو لائے، تو فاروق اعظم نے جیسی ابو سفیان کو دیکھا تو پہچان لیا، کہا یا رسول اللہ ابو سفیان آیا، یہ قتل کا حقدار ہے، میں اس کو ابھی قتل کرتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں عمر رکو، عباس سے پہلے بات تو کرو، عباس کی سواری پر آ رہا ہے۔ تو عباس سے پوچھا، حضرت عباس سے کہا عباس کیا بات ہے؟ کہا حضور میں نے اس کو پناہ دے دی۔ پناہ دینے کا مطلب یہ، اگر کوئی بچہ بھی پناہ دے گا کسی کو تو اس کا کوئی حلیف، اس سے متحد آدمی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ابو سفیان سے حضور علیہ السلام نے، ابو سفیان اب حضور بات کر رہے ہیں کس سے؟ جانی دشمن سے، بار بار قتل کا منصوبہ بنانے والا، جنگ مسلط کروانے والا، حضور علیہ السلام کے خاتمے کے بارے میں منصوبے بنانے والا، پلان بنانے والا حضور کے سامنے کھڑا ہے۔ آقا یوں گفتگو کرتے، ابو سفیان کیا اب بھی تجھے یقین نہ آیا کہ میرے اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ ایک ہے؟ ابو سفیان نے کہا اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا تو کیا ہماری مدد نہیں کرتا؟ مان گیا کہ خدا ایک ہی ہے۔ تو کہا کہ اب بھی تجھے یقین نہ آیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تب ابو سفیان کہتا ہے کچھ شک ہے مجھے، ابھی کچھ شک ہے۔ بھائیو بتاؤ کہ اگر کوئی آپ کی عظمت پر اس طریقے سے گفتگو آپ کے سامنے کرے، جبکہ آپ سچے ہوں، آپ کا دل کیا کہے گا؟ لیکن یہ میرے نبی کا حلم ہے، حضور اپنی نبوت کی بات کرتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ابھی شک ہے، جن کی نبوت قرآن میں اللہ بیان کر رہا ہے اور معجزات خود دیکھیں، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ بہرحال پھر پوری رات گزری اور صبح کے وقت تو ابو سفیان بہرحال متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ انہی میں ایک اور تھے، حضور کے چچا کے سگے چچا کے بیٹے تھے ابو سفیان بن حارث، یہ الگ ابو سفیان ہے، یہ ابو سفیان وہ نہیں ہے، امیر معاویہ کے والد نہیں، یہ حضور کے چچا حارث ابن عبد المطلب کا بیٹا ہے ابو سفیان ابن حارث۔ حضور نے جب اعلان نبوت نہیں کیا تھا نا تو بہت عشق کی حد تک محبت تھی ابو سفیان بن حارث کو، بہت محبت تھی، لیکن جب اعلان نبوت کیا نا تو یہ بھی مخالف ہو گئے تھے، سگے چچا کے بیٹے ہیں اور اتنی محبت ہے کہ حضور پہ سب قربان کرتے ہیں، لیکن اعلان نبوت کی بنیاد پر مخالف ہو گئے اور اتنے مخالف ہوئے کہ حضور کی مذمت کے اندر شعر لکھنے لگے اور حضور کے لیے اتنی گندی گندی باتیں شعر میں بیان کرتے تھے، حضور کا دل ٹوٹا تھا۔ حضرت عباس نے کہا حضور ابو سفیان بن حارث بھی آیا، وہ آپ کا بھائی جو آپ کے ساتھ ساتھ رہتا تھا نا، آقا فرماتے میں اس سے نہیں ملوں گا، اس نے بہت گندی باتیں کہی اشعار میں میرے خلاف۔ تو پھر کیا ہوا پتہ ہے؟ حضرت عباس نے ام المومنین ام سلمہ سے کہا ام سلمہ تم سفارش کرو۔ ام سلمہ ہی کہا یا رسول اللہ کیا آپ کی رحمت سے دوسرے مستفیض ہوتے ہیں؟ آپ کے چچا کا بیٹا محروم رہے گا، یہ کہہ کے رونے لگی، اور جب رونے لگی تو پھر حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے
دیکھتے ہیں اس طرح سے حضور اسلام نے کچھ گفتگو کی تو مولا علی کے پاس ابو سفیان بن حارث پہنچا اور اس نے کہا علی کچھ کرو، تم بھی تو میرے بھائی ہو، چچا کے بیٹے تم بھی تو، میرے باپ تمہارے باپ ایک ہی باپ کی اولاد ہے۔ تو مولا علی نے کہا ایک کام کر، اچانک جا کے کھڑے ہو جا، حضور کی بارگاہ میں سامنے جا کے کھڑے ہو جا، اور جو باتیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے کہی تھی وہی بات کہے۔ کہا کیا کہی تھی؟ کہا یہ کہنا کہ حضور اللہ نے آپ کو مرتبے دیے اور ہم نے تو خطائیں کی ہے، اب آپ کا فیصلہ کیا ہے؟ بس جا کے یہ بول، پھر دیکھ حضور کا کرم۔ وہ بغیر کسی کی سفارش کے اب جا کے اچانک آ کر کھڑے ہو گئے۔ ابو سفیان بن حارث کہا کہ حضور اللہ نے آپ کو بڑی شانیں دی ہے اور ہم تو خطا کرنے والے، اب آپ کا فیصلہ کیا ہے؟ تو میرے آقا نے پھر وہی جواب دیا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں، جو میں نے تمہیں معاف کیا۔ اس کی آقا جو میں نے آپ کے خلاف لکھا ہے میں سب سے توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، اور اب آپ کی نعت لکھتا ہوں۔ پھر حضور کی شان میں خوب قصیدے لکھے، خوب شانیں لکھی حضور علیہ السلام کی۔ پھر بہرحال المختصر یہ کہ وہ قافلہ چلا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ قافلہ جائے نا تو قافلہ جائے تو ابو سفیان کو کھڑے کر کے بتاؤ کہ ہمارا کتنا بڑا لشکر ہے۔ آگے بالکل آگے بنی غفار کا قافلہ تھا، وہ پرچم لے کر کے نکلے اور راستہ تنگ تھا، خوب نکلے تلواریں چمکاتے ہوئے۔ تو ابو سفیان نے کہا یہ کون لوگ ہے؟ کہا یہ بنو غفار ہے۔ تو اس نے تکبر سے کہا کہ بنو غفار سے مجھے کیا لینا دینا؟ پھر اس کے بعد ایک کے بعد ایک پھر انصار آئے۔ انصار کا پرچم حضرت سعد ابن عبادہ کے ہاتھ میں تھا، ان کے ہاتھ میں تھا۔ کہا یہ کون لوگ اتنی شان سے آئے؟ ابو سفیان مرعوب ہوتے رہے کہ یہ کس شان سے یہ لوگ آئے ہیں، نکلے تھے کیسے اور آئے کس شان سے؟ دیکھو اللہ کی شان ہے، صبر کرنے والے اور حق پر قائم ہونے والوں کو یہ مرتبے ملتے ہیں۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ انصار ہے۔ حضرت عباس نے بتایا یہ انصار ہے۔ تو جب انصار میں سے حضرت سعد نے دیکھا ابو سفیان کو تو کہا ابو سفیان خیر منا، الیوم یوم الملحمہ، یہ دن جو ہے نا بدلے کا دن ہے، بدلے کا دن، خون ریزی کا دن ہے یہ ابو سفیان تو کانپ گیا کیونکہ لشکر ہی ایسا تھا۔ تو پوچھا کہ محمد کہاں ہے؟ حضور بالکل آخری میں اپنے صحابہ کے ساتھ آ رہے تھے۔ جب حضور آئے تو ابو سفیان کی طرف دیکھا، ابو سفیان نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھا سعد نے کیا کہا، حضور نے میں کیا کہا؟ کہا وہ کہتا ہے الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن خون ریزی کا دن ہے اور کعبہ حلال ہو جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں ابو سفیان سعد نے غلط کہا، آج کا دن جو ہے وہ بدلے کا اور خون ریزی کا دن نہیں ہے، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کا دن ہے اور آج معافی کا دن ہے۔ اور سعد نے جو غلط کہا اس کی سزا ہم اس کو یہ دیتے ہیں کہ اس کے ہاتھ سے اب پرچم لے لیں گے اور قیس ابن سعد جو ان کے سگے بیٹے ہیں انہی کے ہاتھ میں پرچم دے دیا جائے گا۔ تو سعد کے ہاتھوں سے اس جملے پر پرچم لے کر حضور نے ان کے بیٹے کے ہاتھ میں، دیکھیے سزا بھی کتنی پیاری دی، غیروں کے لیے اپنوں کو سزا دی تو بھی اپنائیت کے ساتھ دی، یعنی پرچم لے کر دوسرے کو نہیں دیا، خود کے ان کے بیٹے کو دے دیا تاکہ پرچم رہے ان کے گھر میں اور ان کو احساس بھی ہو جائے کہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔